محترم حاضرین، جو سلسلہ نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں اور ان کی اصلاح چل رہا تھا، اس سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے ایک اور قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کا تعلق خصوصی طور پر نماز جمعہ سے ہے۔ جمعہ کی نماز کے متعلق ہم سب سے یا لوگوں سے کئی ایک غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے جمعہ کی نماز کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے نہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کے ارتکاب کی بنیاد پر جمعہ کی نماز کا جو ثواب ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر آدمی منافق اور غافلین میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں، جمعہ کی جو نماز ہے، جس طرح 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، اسی طرح جمعہ کی نمازیں بھی فرض ہیں۔ جمعہ کی نماز کن پر فرض ہے؟ جمعہ کی نماز المسلم العاقل الذکر البالغ الحر الصحیح المقیم، اتنی شرطیں پائی جانی چاہیے۔ کتنی شرطیں؟ جمعہ کی نماز کن لوگوں پر واجب ہے؟ مسلمان۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی شرط مسلمان۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل، عقل مند ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دیوانہ آدمی ہے، پاگل ہے، جس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو ایسے انسان پر شریعت کی کوئی عبادت واجب نہیں، نہ تو نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں کیا ہیں؟ واجب نہیں ہیں۔ خاص طور پر بدنی جو عبادتیں ہیں، ورنہ زکوٰۃ وغیرہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے جو ورثہ ہوں گے، اس کے جو اولیاء ہوں گے، اس کی جو دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے، وہ زکوٰۃ اس کی طرف سے نکالیں۔ لیکن جو بدنی عبادت ہے، جیسے جس کا تعلق اس کی ذات ہی سے ہے، مال سے نہیں، اس کے بدن سے، جسم سے، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، تو اس طرح کی جو عبادتیں ہیں وہ جو کیا ہے، مجنون آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے، یا جس کی بھی عقل کام نہیں کر رہی ہے، اس پر ایسی ساری عبادتیں واجب نہیں ہیں۔ تو یہ تیسری شرط، پہلی مسلمان ہونا، دوسری شرط کیا ہے؟ عقل مند ہونا۔ تیسری شرط کیا ہے جمعہ کے واجب ہونے کے لیے؟ جمعہ کے واجب ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مذکر ہو، یعنی آدمی ہو۔ عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ البتہ اگر آتی ہیں تو جمعہ کی نماز ان لوگوں نے ادا کر لیا تو پھر ظہر کی نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں۔ کچھ لوگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہ جمعہ کے بعد پھر ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ جمعہ کی نماز اگر کسی نے پڑھ لیا تو ظہر کی نماز اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں پر جمعہ واجب نہیں، البتہ مردوں پر جمعہ واجب ہے۔ کون سے مرد پر؟ البالغ، جو بالغ ہو۔ گویا کہ جو غیر بالغ ہیں، ابھی 10 سال 11 سال 12 13 سال جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، ان پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ان کی جو تربیت کرنے والے مربی ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز میں لائیں۔ دیکھیے، جو بچے بالغ نہیں ہیں ان پر نماز یا جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن ان کے ماں باپ پر، ان کی تربیت کرنے والے پر واجب اور فرض ہے کہ وہ مسجد میں لائیں، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈلائیں، ان کی مشق کرائیں، ان کی ٹریننگ دیں، ان کو ٹریننگ دیں، تاکہ بلوغت کے بعد وہ نماز کے پابند بن جائیں، نماز کے عادی بن جائے۔ اگر وہ اپنے بچے کو مسجد میں نہیں لاتے ہیں، نماز کے عادی نہیں بناتے ہیں، 5 وقتہ نماز میں لے کر نہیں آتے ہیں یا ان کو نہیں بھیجتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین گنہگار ہوں گے۔ ان کے والدین کی اس پر پکڑ ہوگی، بچے کی پکڑ نہیں ہوگی، والدین کی پکڑ ہوگی۔ اور اگر بلوغت کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھتا رہا تو بچہ بھی گنہگار ہوگا، والدین بھی گناہ ملیں، کیونکہ انہوں نے تربیت نہیں کی، نماز کی ان کو ٹریننگ نہیں دی، ان کو مشق نہیں کرائی، تو والدین کی بھی پکڑ ہوگی۔ بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے،
اگر آپ نے مشق نہیں کرائی، ان کی عادت نہیں ڈلائی، ان کو مسجد میں لے کر نہیں آئے، تو والدین کی کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ تو آدمی مرد ہونا چاہیے، اور کون سا؟ جو بالغ ہو۔ اور اسی طرح ایک شرط جمعہ کے واجب ہونے کے لیے الصحیح، الصحیح کا مطلب صحت مند ہو، تندرست ہو۔ اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ وہ خود سے چل کر مسجد تک نہیں آ سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان سے جمعہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، اگر کسی کا جذبہ ہو تو آ سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ جس طرح صحابہ کرام کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن لوگوں کو کہتے کہ مجھے اٹھا کر مسجد میں لے جا کر چھوڑو، تو دو دو چار چار لوگ کندھا دے کر لاتے تھے اور صف میں بٹھا دیتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نماز پڑھی نا، ایسے ابو بکر جب نماز پڑھا رہے تھے تو سارے لوگ کندھے دے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین کے اندر گھسٹ رہے تھے، اور آپ کو ایسا کیا ہے، لوگوں نے ٹیک دے کر، سہارا دے کر مسجد میں لا کے بٹھا دیا، آپ نے نماز پڑھی۔ تو صحت مند ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز جمعہ کے واجب ہونے کے لیے، آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر مسافر آدمی ہے تو اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، اس پر ظہر واجب ہے، جمعہ واجب نہیں ہے۔ مقیم جو آدمی اپنے وطن میں جو ہے، اپنے شہر میں جو ہے، اپنے گھر میں جو آدمی ہے، اس پر جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جو مسافر آدمی ہے 60 70 80 کلومیٹر کی دوری پر وہ اپنے گھر سے ہے، تو اس پر کیا ہے؟ جمعہ واجب نہیں ہے، اس پر ظہر کی نماز پڑھنا واجب۔ تو ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اگر جمعہ کی نماز چھوڑ دی، بہت سارے لوگ ہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، جمعہ کی نماز چھوڑ دی ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، ولیمہ کی تیاری کا موقع ہے، بہت سارے لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کھیل کود دیکھنے والے، ابھی قطر میں جب ہوا نا فیفا ورلڈ کپ، بے شمار لوگ نمازیں چھوڑتے تھے، یہ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی، وہ فٹ بال دیکھنے کے چکر میں جمعہ جماعت سب چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طرح کی، یا کچھ لوگ کیا ہیں، شادی شدہ ہونے کے بعد نمازیں چھوڑتے ہیں، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، یا جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ سیر و تفریح کی بنیاد پر ہو۔ اور اچھا ایک اور چیز ہے، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، میں صرف آپ کو گنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اس کی پہرے داری کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ کوئی بادشاہ ہے، کوئی نیتا ہے، کوئی کہیں کسی کا کہیں کا امیر ہے، کچھ بھی ہے، تو کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، بندوق لے کے کھڑے ہیں۔ ذرا سوچو، اللہ کے گھر میں آ کر وہ اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے، جماعت چل رہی ہے، وہ باڈی گارڈ بن کے کھڑا ہوا ہے، حفاظت کر رہا ہے اس کی۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری قسمیں ہیں جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو جمعہ چھوڑ دے اتنی سخت وعید ہے۔ آپ خود اپنے تعلق سے سوچیں، کیا ایسے ہم سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے، سیر و تفریح کی بنیاد پر ہم نے جمعہ چھوڑ دیا، شادی کی تیاری میں، ولیمے کی تیاری میں، یا اس طرح کی کسی اور مصروفیت میں ہم نے جمعہ چھوڑ دیا، میچ دیکھتے وقت یا اس طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے وقت ہم نے جمعہ چھوڑ دیا، تو اللہ سے توبہ کریں سب سے پہلے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو بتلاؤں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبة من الغنم على رأس میل او میلین، خبردار عن قریب تم میں سے کوئی بکریوں کے ایک ریوڑ کو لے گا اور شہر سے 1 میل 2 میل تک نکل جائے گا بکریوں کو چرانے کے لیے، ان کو گھاس دلانے کے لیے۔ ہوتا ہے نا، خاص طور پر عرب عرب میں دیکھیں، یہاں بھی کچھ لوگ ہیں نا، ریوڑ لے کے چلتے ہیں، چراتے ہیں، پھر رات میں کہیں بھی قیام کرتے ہیں۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن قریب ایسا ہوگا، تم میں سے کوئی بکریوں کا ریوڑ لے گا اور شہر سے دور چلا جائے گا، فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْكَلَى، اس کو گھاس نہیں ملے گی، کھانے کی چیز جانوروں کو نہیں ملے گی، فَيَرْتَفِعْ، اور بلندی پر چلا جائے گا، پہاڑوں پر چلا جائے گا، ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمْعَةُ، پھر جمعہ آئے گا، فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وہ اپنے وطن میں، اپنے گاؤں میں واپس نہیں آئے گا اور جمعہ میں بھی حاضر نہیں ہوگا۔ وَتَجِيءُ الْجُمْعَةُ، پھر دوسرا جمعہ آئے گا، پھر حاضر نہیں ہوگا، پھر تیسرا جمعہ آئے گا، فَلَا يَشْهَدُهَا، پھر حاضر نہیں ہوگا، حَتَّى يُتْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ، یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی۔ کیا مطلب بھئی؟
حتی یطبع علی قلبہ، اس کے دل پر مہر لگا دی جائے، اس کے دل کو بند کر دیا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، ہم نے جو فہرست بتلائی کن پر جمعہ واجب ہے، ان میں سے کوئی ایک جمعہ بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب وہ اسلام کی ہدایت اس سے دور ہوتی جاتی ہے، اسلام کی روشنی اس سے دور ہوتی جاتی ہے، خیر کی باتیں نہ وہ سننا چاہے گا اور نہ سمجھنا چاہے گا اور نہ اس پر عمل کی اس کو توفیق ملے گی، گویا کہ وہ دھیرے دھیرے اسلام سے دور جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی وعید ہے جو جمعہ چھوڑتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح معلوم ہے، صبح 20 30 یا 10 سے 40 جانوروں کے جو درمیان جو تعداد ہوتی ہے، چاہے وہ اونٹ ہو، بکری ہو، یا اس طرح کے جو بھی جانور جس کو لوگ چراتے ہیں اس طرح، تو اس طرح کے اگر کیا ہے جانور چرانے کے وقت اگر کوئی جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اس میں اور وضاحت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اور عبداللہ بن عمر بھی راوی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ضرور بضرور جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، جمعہ مت چھوڑیں۔ کیوں؟ اگر جمعہ چھوڑیں گے لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ کافروں کے تعلق سے اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر، علی قلوبہم وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیا، ڈھکن چڑھا دیا ہے۔ مطلب کیا؟ وہ حق بات اب نہیں سن سکتے، حق بات نہیں سمجھ سکتے، حق دیکھ نہیں سکتے، ان کے دلوں میں حق کی بات نہیں جائے گی۔ اب گویا کہ اسلام سے دور وہ کافروں کے راستے پر جا سکتا ہے دھیرے دھیرے۔ اگر ایسے ہی اس کا سلسلہ رہا، جب چاہے جمعہ چھوڑ دیا، جب چاہے جماعت چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اللہ اس کے دلوں پر، ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اور آگے کہا ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلوں میں سے ضرور بضرور ہو جائے گا، وہ غافلوں میں سے اس کا شمار ہوگا، اس کو کوئی پرواہ نہیں اللہ کون ہے، نبی کون ہے، نماز کیا ہے، جمعہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں، وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے، ذرا سوچیں آپ جمعہ چھوڑنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ایک اور وعید بیان کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں سے کہا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے تھے، آج بھی ہوتا نا، بے شمار لوگ جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جمعہ کی نماز کھڑی ہوتی ہے تب آتے ہیں دوڑتے ہوئے، تب آتے ہیں، کتنے لوگوں کی رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہا؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا، میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو حکم دوں، یصلی بالناس، ان لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائیں، ثم احرق علی رجال، پھر میں چند آدمیوں کو لے کر چلوں، یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، اور ان کے گھروں کو میں جلا کر راہ کر دوں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنی بڑی وعید اللہ کے رسول نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم، کتنے شفیق، اپنی امت پر کتنے مہربان تھے کہ آپ اب ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فوز و فلاح کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کافر بھی آپ کو مارتے، ستاتے، گالی دیتے تو ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ چھوڑنے والوں کے، جمعہ سے پیچھے رہنے والوں کے متعلق کیا کہا کہ میرا دل کرتا ہے کچھ لوگوں کو میں نماز پڑھانے کا حکم دوں اور چند لوگوں کے ساتھ جاؤں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا ہم گناہ کر رہے ہیں، ذرا سوچو، کیا یہ غلطی نہیں ہے؟ بہت بڑی غلطی ہے، خطرناک غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے متعلق کہیں کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، آپ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو معاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زانی آیا، کہا جاؤ اللہ سے توبہ کر لو، نہیں گیا وہ، انہوں نے کہا نہیں میرے اوپر حد کرو، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی۔ کتنے لوگوں کو اسے اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، بڑی بڑی غلطیاں کرنے والوں کو، لیکن جمعہ کے متعلق آپ نے کیا کہا؟ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سنگین اور خطرناک جرم ہے یہ۔
आगे आप सल्लम ने और एक हदीस सुने, मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान इब्न जुरारा कहते हैं कि मैंने अपने चचा से सुना, और मैंने कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन समिअ निदा यौमल जुमआ, जिसने जुमा के दिन अजान की आवाज सुनी, फलम यातिहा, फिर जुमा में हाजिर नहीं हुआ, मस्जिद में नहीं आया, सुम्मा समिअहु, फिर दूसरी बार भी सुनी, दूसरे जुमा को भी सुनी, फलम यातिहा, दूसरी बार भी नहीं आया, सुम्मा समिअहु फलम यातिहा, फिर तीसरी बार भी तीसरे जुमा की अजान सुनी, फिर भी नहीं आया, तबा अल्लाहु अला क़ल्बी, अल्लाह उसके दिलों पर महर लगा देता है, वजअल क़ल्बहु क़ल्ब मुनाफिक, और उसके दिल को मुनाफिक का दिल बना देता है। अब सोचिए, वो आदमी मुनाफिक जो जुमा नहीं पढ़ता है, वो आदमी क्या है? मुनाफिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वजअल क़ल्बहु क़ल्ब मुनाफिक, अल्लाह उसके दिल को मुनाफिक का दिल बना देता है। और मुनाफिक के ताल्लुक से अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जो हैं जहन्नम के जो सबसे निचला तबका होगा उसमें उनको डाला जाएगा, जहां से आग उठ रही होगी उसमें उनको ठूस दिया जाएगा, उसमें झोंक दिया जाएगा उनको। ये मुनाफिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुमा की अजान सुनता है, नहीं आता, फिर सुनता फिर नहीं आता, फिर सुनता फिर नहीं आता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिलों पर एक तो महर लगा देता है, वो खैर से, भलाइयों से, नेकियों से दूर हो जाता है, इस्लाम से दूर होने लगता है, और उसके दिल को मुनाफिक का दिल बना देता है। गोया कि अगर वो नेकी कभी करता भी है तो दिखलाने के लिए, वो अल्लाह के डर से नहीं करता, क्योंकि मुनाफिक जो है अल्लाह के डर से नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो मुनाफिक नमाज पढ़ते थे, क्या अल्लाह से डर कर पढ़ते थे? नहीं, अल्लाह से डर कर नहीं, लोगों को दिखलाने के लिए, ताकि लोगों को मालूम ना हो जाए कि हम मुनाफिक है। वो नमाज में हाजिर होते थे, ज़कात देते थे, जिहाद में भी जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी वो मुनाफिक थे। क्यों? वो दिखलाने के लिए लोगों को करते थे, उनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुमा की अज़ान सुन सुन कर जो मस्जिद नहीं आता, जुमा की नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह उसके दिल को मुनाफिक का दिल बना देता है। मेरे भाइयों, बड़ी सख्त वईद है। बल्कि सही हदीस के अंदर आता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मन तरकल जुमअत सलास जुमअन मुतवालियात, जिस शख्स ने लगातार 3 जुमा छोड़ दिया, जिस शख्स ने लगातार 3 जुमा छोड़ दिया, फक़द नबदल इस्लाम वराअ ज़हरिही, तो उसने इस्लाम को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, इस्लाम को छोड़कर निकल गया, आजाद हो गया, इस्लाम छोड़ दिया उसने। कितनी सख्त वाइद, आप सोचें। 3 जुमा अगर किसी ने मुसलसल लगातार छोड़ दिया, फक़द नबदल इस्लाम वराअ ज़हरिही, तो उसने इस्लाम को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। अब उसको इस्लाम, दीन, अल्लाह, रसूल की कोई परवाह नहीं, वो आजाद। अब कितना बड़ा गुनाह है, सोचें। और कितने लोग ऐसे हैं जुमा बगैर किसी वजह के छोड़ देते हैं। दुकान में बैठे हैं, छोड़ दिए, कहीं और गए, छोड़ दिए, छोटी छोटी मुनासिबत की वजह से जुमा छोड़ देते हैं। बल्कि बाद अहले इल्म कहते हैं कि अगर उसने जिंदगी में भी 3 जुमा बगैर उज़्र के छोड़ दिया, तब भी उसके लिए यही वईद है। जिंदगी में 3 जुमा अगर किसी ने छोड़ दिया। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं? लगातार 3 जुमा अगर किसी ने छोड़ा, तो बचना चाहिए, बगैर किसी उज़्र के जुमा छोड़ने से बचना चाहिए, और अल्लाह से जुमा पढ़ने की तौफीक मांगनी चाहिए। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मरवी है, मन तरका सलास जुमअन तहाउनम बिहा, जिस शख्स ने 3 जुमा छोड़ दिया, जुमा की अहमियत को ना समझते हुए, उसको हकीर समझते हुए, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं समझता, ऐसे तहाउनन, जुमा की कोई परवाह ना करते हुए ऐसे ही जुमा छोड़ दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तबा अल्लाहु अला क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल पर महर लगा देता है। तो ये सारी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईदें बयान की कि जो लोग जुमा को छोड़ते हैं, कितनी बड़ी बड़ी वईदें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। मेरे भाइयों, लिहाजा हम सबको जुमा की पाबंदी करनी चाहिए, जुमा की नमाज के लिए वक्त से पहले तैयारी करनी चाहिए,
ताकि वक्त पर हम मस्जिद में आ सकें और जुमा की नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा कर सकें। ये नहीं कि टाल मटोल अभी जाएंगे और ऐसा लगा कि जुमा की नमाज खत्म हो चुकी है। होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो करते हैं। खास तौर पर ये जो खेल कूद में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, खेलने वाले खिलाड़ी। अच्छा देखिए, खेलने वाले खिलाड़ी भी होते हैं, उनको नमाज की जुमा की कोई परवाह नहीं, खेल रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं, और उनको देखने वाले भी देख रहे हैं, कोई परवाह नहीं। जुमा भी जा रहे हैं, जमात भी जा रही है, उन्होंने खेल रहे हैं। दुनिया तो कमा ले रहे हैं, शोहरत तो मिल जा रही है, लेकिन ऐसा आदमी आखिरत में नाकाम और नामुराद होगा, और दुनिया के अंदर भी वो जलील और रुसवा होगा। जो अल्लाह के हक पर दूसरी चीजों को, दुनिया को तरजीह देता, खेल कूद को तरजीह दे। जरा सोचिए, खेल कूद को अल्लाह के हक पर तरजीह देना, अल्लाह के हक पर खेल कूद को मुकद्दम करना, चाहे वो देखने वाले हो चाहे वो खेलने वाले हो, कितना अजीम गुनाह है। तो ये सारे लोग इन सारी चीजों में दाखिल हैं। और आपको ये भी मैं बतलाऊं कि अगर कोई आदमी ये सोचे भाई कि मेरे पास ये उद्र है, चलो जुमा का वक्त हो गया, 12 बजे ज़वाल हो गया, अब जाके मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ लेता हूं। अगर किसी ने जुमा के दिन जुमा से पहले, इमाम से पहले ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, तो उसकी ज़ोहर की नमाज दुरुस्त ही नहीं, बातिल है, बातिल है। ये भी जान लीजिए, जुमा के दिन अगर किसी के पास कोई काम है कि भाई वो काम है, चला ज़ोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, अपने काम में निकल जाएंगे, जुमा के दिन नहीं आएंगे, जुमा में उसकी नमाज होती ही नहीं, चाहे वो 100 बार पढ़ ले। इमाम से पहले अगर किसी ने जुमा की नमाज से पहले ज़ोहर की नमाज किसी ने पढ़ ली, उसकी नमाज नहीं होती, उसके ऊपर जुमा वाजिब है। उस दिन ज़ोहर वाजिब नहीं, बल्कि क्या है, जुमा वाजिब है। अब किसी के ऊपर आसर वाजिब हो, मगरिब पढ़ ले तो हो जाती नमाज, नहीं होती। तो अब जब उसके ऊपर जुमा वाजिब है, वो ज़ोहर पढ़ रहा है, उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर मस्जिद में आया, जुमा की नमाज खत्म हो गई है, तो ऐसी सूरत में वो क्या है, ज़ोहर की 4 रकात नमाज पढ़े। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित है, मन फाततहु रकअतानि फलयुसल्ली अर्बअन। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, जिसकी जुमा की दोनों रकात छूट जाए किसी शरई उज़्र की बुनियाद पर, ये नहीं कि जानबूझ के छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा तो ये वाइद उसको शामिल होगी। जिसकी जुमा की दोनों रकात छूट जाए, फलयुसल्ली अर्बअन, तो वो ज़ोहर की 4 रकात नमाज पढ़े, ज़ोहर की नियत करके 4 रकात नमाज पढ़ेगा। और अगर कोई, आप जान ले, ये उसूल जान ले, मसला जान ले कि जुमा की नमाज चल रही है, दूसरी रकात का रुकू खत्म हो गया, अब कोई आदमी आता है, रुकू से खड़े होने के बाद इमाम के साथ मिलता है, दूसरी रकात के सजदे में मिलता है, दूसरी रकात के तशहुद में मिलता है, तो गोया कि अब वो 4 रकात नमाज पढ़ेगा। कितनी? 4 रकात। अब वो इंतजार करेगा, उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि रकात उसकी दोनों छूट गई, रुकू छूट गया तो रकात छूट गई। अब रकात जब छूट गई, रुकू के बाद आ रहा है मस्जिद में, तो वो शामिल नहीं होगा उसमें। अब वो क्या है, इंतजार करेगा इमाम के सलाम फेरने तक, और उसके बाद इमाम के सलाम फेरने के बाद वो 4 रकात ज़ोहर की नियत से नमाज पढ़ेगा। अगर दूसरी रकात का रुकू पा लिया, तो गोया कि उसने जुमा की नमाज पा ली। अगर रुकू छूट गया दूसरी रकात का, तो उसका जुमा भी छूट गया। और अगर बगैर किसी शरई उज़्र के छूटा है, तो ये जो हमने वाइदें बयान की, इस वाइदों का वो मुस्तहिक होगा। तो ये जुमा के ताल्लुक से ये मसला है। और अगर किसी का जुमा छूट भी जाए, कभी कभार अगर किसी से छूट भी गया, तो अल्लाह से तौबा तो करना है, ज़ोहर की नमाज पढ़ना है, और ये सारे गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगनी है, जो जुमा छोड़ने वालों के लिए अल्लाह के रसूल ने बयान की, जो अभी हमने बयान। उसके साथ साथ एक और चीज है, खास तौर पर आदमी जो जुमा जमात छोड़ता है, वो दुनिया की वजह से छोड़ता है, माल कमाने के चक्कर में छोड़ता है, दुनियादारी की वजह से छोड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज बयान की। जाहिर सी बात है, उस वक्त जो लोग थे नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में, उनके पास इतनी माल और दौलत नहीं थी, इतना ज्यादा माल दौलत, रुपया, पैसा नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज बतलाई, कहा कि अगर किसी का जुमा छूट जा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो आदमी 1 दीनार
یا آدھا دینار صدقہ بھی کرے گا، 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ بھی کرے گا۔ کیا اس سنت پر عمل ہوا ہے؟ جن کا جمعہ چھوٹا ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوگا کہ جمعہ چھوٹ جانے پر ظہر کی نماز بھی پڑھنا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرنا ہے، اور آئندہ جمعہ نہ چھوڑنے کا اللہ سے معاہدہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 دینار صدقہ بھی کرنا ہے۔ اور اگر 1 دینار اس کے پاس نہیں ہے تو آدھا دینار اس کے پاس، آدھا دینار صدقہ کرے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، وہ سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الجمعۃ متعمدا، جس نے جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فلیتصدق بدینار، جان بوجھ کر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، تو 1 دینار صدقہ کرے۔ فإن لم یجد، اگر اس کے پاس 1 دینار نہیں ہے، فبنصف دینار، تو آدھا دینار اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بقیہ چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کن اسباب کی بنیاد پر لوگ جمعہ اور جماعت چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے آگے کے درس میں اللہ کی توفیق سے باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی، جماعت کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔